جو ہم اپنے بچوں کو مختلف چیزیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ اس مرحلے تک پہنچیں کہ وہ اپنے نہ صرف اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، بلکہ اپنے معاشرے کے سلسلے میں ذمہ دار رہیں، اور حتیٰ جو مختلف جانور ہیں اپنی ماحولیات کے سلسلے میں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے نوید حیدر تقوی صاحب سے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ چلتے ہیں رباب منصوری کی طرف۔ جی بہت شکریہ آپ کا حسن بھائی، اور چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف۔ سلام عرض کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اور تقوی صاحب، ہم جس طرح حسن بھائی نے بھی یہاں پر اشارہ کیا، جب اپنے بچے کی ہم تربیت کرتے ہیں تو اسے ہم یہ تو سکھاتے ہیں بیٹا اپنے ناخن کاٹ لو، اپنے دانتوں کو برش کرو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیٹا آپ کے علاوہ اس معاشرے میں اور بھی لوگ ہیں، اور بھی ایسی جاندار چیزیں ہیں جن کا آپ کا یعنی حق بنتا ہے کہ آپ جناب ان کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے، تاکہ آپ خیال رکھیے ان کا۔ میں چاہوں گی یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور میں اس مقام پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرنا چاہوں گا، اور چونکہ آپ کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ بھی ہے، مخصوص ہے مولا امام علی علیہ السلام کے ساتھ یہ مہینہ رجب کا۔ مولا امیر المومنین ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ آئندہ نسل کے حوالے سے کیا کرو، یعنی کہ جب بچوں کی تم تربیت کیا کرو تو مستقبل کو نگاہ کے اندر رکھا کرو، اور اس نہج پر اگر تم نے بچے کی تربیت کی اور اپنے بچوں کو آئندہ کے لیے جو ہے وہ سنوارا، تو یقیناً وہ معاشرے کے اندر بہت ہی مفید اور کارآمد شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ لہٰذا یہ مشق ہے ہمارے اس زمانے کے تمام والدین کے لیے کہ وہ معذرت چاہتا ہوں، تمام والدین کے لیے کہ وہ اس طرح سے بچوں کی تربیت کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معمولاً یہاں پر بھی تھوڑی سی ہمیں افراط و تفریط نظر آتی ہے۔ کسی مقامات پر دیکھتے ہیں ہم کہ بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ گھٹن کا ماحول جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اور ان کو آئندہ کے لیے بنانے کے اندر بہت زیادہ ہم جو ہے وہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بچوں کو ہر اس اچھی چیز کا عادی بنائیں جو ان کے لیے مفید ہے، جو ان کے لیے مفید ہے۔ اور جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ مثلا یہ دریاں ہیں، یہ جو مثلاً باغات ہیں، یہ جو سبززار ہے، یہ جو شاہراہیں ہیں، یہ سب مثلاً اگر ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دینی ہے کہ 10 سال بعد وہ اس مقام پر پہنچے، اس جگہ پر پہنچے، مثلاً کسی باغ میں پہنچتا ہے تو خواہ پھول نہ توڑے، اسی طریقے سے وہ کسی دریا پر، سمندر پر پہنچتا ہے تو وہ خالی جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کی جو بوتل ہے وہ دریا میں جو ہے وہ نہ پھینکے۔ تو یہ تربیت جو ہے اس طریقے سے کہ اس کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، یہ تم سے وابستہ ہیں، یہ تم سے ہم اپنے آپ کو محسوس نہ کریں کہ فقط میں اور جو ہے یہ میری چیز نہیں، بلکہ ہم امین ہیں اپنے مستقبل کے، امانت دار ہیں، اپنی مثلا سمندروں کے امانت دار ہیں، ہم کھلی فضاؤں کے امانت دار ہیں، ہم اپنے شہر کے امانت دار ہیں، ہم اپنے محلوں کے امانت دار ہیں۔ اگر اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو اس طرح سے مثلاً پروان چڑھائیں کہ وہ ہر چیز کو اپنا سمجھیں کہ یہ میرے کام آنے والی چیز ہے، یہ میرے لیے جو ہے مفید ہے، تو تب جا کر جو ہے وہ یہ فکر اور یہ نظریہ جو ہے بچے کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ میرے خیال سے حسن بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل، ہم ایک چیز کہنا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ اس حوالے سے سوال بھی آیا ہے کہ بہت ساری چیزیں زور زبردستی سے نہیں کی جا سکتی، ان میں یہی ایک تربیت کا مسئلہ بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم کس مرحلے سے سمجھائیں تب جا کے مفید ثابت ہوگی یہ چیز۔ دیکھیں، مرحلے میں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر دیکھا جائے تو سلیبس ہے، بچوں کا جو سلیبس ہے۔ آج کل اس پر ایک
ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ مثلا تمرکز اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں بچوں کے لیے مفید ہیں آئندہ ان کو نرسری سے اس کی تربیت جو ہے نا وہ دی جانی چاہیے. فوٹوؤں کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ آگہی دلانی چاہیے. اسی طریقے سے ڈرائنگ کے ذریعے سے ان کو، چونکہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں بچوں کے ذہنوں میں، حتیٰ ڈرائنگ ہوئی، اسی طریقے سے پورٹریٹ کوئی ہوئی، تصویر ہوئی، یہ بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ مفید واقع ہوتی ہیں اور نقش ہو جاتی ہیں. اگر مثلا مرکز ہے تعلیم و تربیت کا، وہ اگر بیڑا اٹھائے ان چیزوں کا اور سلیبس کے اندر ان نکات کو کہ جن سے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، بچوں کی زندگیاں ان سے وابستہ ہیں، ان کی حیات ان سے جڑی ہوئی ہے، مثلا پانی ہوا، ماحولیات ہوئی، یہ تمام چیزیں بچوں کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں. تو اگر ہم وہ تمام لوگ کے جو کہ مربوط ہیں بچوں کی مثلا تربیت سے، ان کی نشر و نما سے، تو ضروری ہے کہ ان کو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ لے کر آئیں تاکہ بچوں کے ذہن کے اندر ایک نقش بن جائے اور ایک اچھے ماحول کی طرف انسان جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آئے. تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہے وہ انہی چیزوں پر ہے، انہی بیسس پر ہے. اگر ہم نے یہ بیسس درست کر لیے تو گویا کہ ہم نے بہت عظیم کام انجام دیا ہے، خود اپنے لیے بھی اور آئندہ نسل کے لیے بھی. بالکل، ایک عمارت کی بنیاد جب اچھی ہو اور مضبوط ہو تو وہ عمارت جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑی رہتی ہے. بہت سارے شہروں میں، یعنی حتیٰ تہران کے مختلف جگہوں پر پچھلے خصوصاً 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف بڑے جو پارکس ہیں تہران کے، ٹریفک پارک چھوٹے بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہاں پہ، اور ہر چیز کا ایک چھوٹا نمونہ، ایک منیچر سطح پر، کہ خود بچے جو ہیں وہ کھلونے کی گاڑیوں سے اندر جا سکیں اور جا کے سمجھیں کہ کتنا ضروری ہے، کہاں پہ رکنا چاہیے، کہاں پہ چلنا چاہیے. واقعی بہت ہی اہم نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا. آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، میرے خیال سے بہت اہم مسئلہ جو ہوتا ہے، بچے گھر میں ٹھیک ہیں، بیٹا اگر آپ نے اس چیز کو ہاتھ لگایا تو مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، ابو کو بول لوں گی. لیکن جب بچے جیسے ہی اپنے قدم گھر سے باہر رکھتے ہیں تو جناب وہ کہتے ہیں نا طوفان مچا دینا، اور پھر ماں جو ہے وہاں پر کچھ نہیں کہے، یا جو ہے ان کو نہ کہا جائے بیٹا ایسے نہ کرو، یہ بھی کسی کا گھر ہے، یا مثال کے طور پر یہ بھی پارک ہے. اس طرح سے اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے بچے کی ذہنیت پر کہ ہاں ٹھیک ہے اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے لیکن باہر جو دل میں آئے وہ کرتے جاؤ؟ جی ہاں، یہ بہت زیادہ موارد میں، بہت زیادہ جگہوں پر ان چیزوں کا مشاہدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے، جیسے کہ میں نے ابتدائی کلمات میں اس بات کا ذکر کیا کہ تمام جتنی بھی چیزیں باہر کی ان کو بچوں کے ساتھ جوڑیں. مثلا ان کو یہ بتائیں کہ مثلا یہ پارک جو ہے یہ تمہارا پارک ہے، اس میں جو گل بوٹیاں، اس میں جو پھول لگے ہوئے ہیں یہ تمہارے ہیں، جس طرح تمہارے گھر میں یہ چیزیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. اور جو ایک بہت اہم چیز جو ہمیں تربیت کے حوالے سے خود ائمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال سے ہمیں ملتی ہیں، ان میں یہ ہے کہ بچوں کو ایک فضا جو ہے وہ مہیا کی جائے تربیت کے اندر. اور جب وہ فضا ان کو مفید فضا مہیا کی جائے گی تو یقیناً ان کے اندر جو ہے احساس مسئولیت جو ہے وہ بڑھے گا، احساس ذمہ داری جو ہے وہ بڑھے گی. تو لہذا بچوں کو آپ جو ہے وہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ دلائیں. اس کے اندر میں مثال ایسے دوں گا کہ مثلا گھر ہے، گھر کے اندر آپ ایک چھوٹی سی ذمہ داری جو ہے وہ بچے کے ذمہ ڈال دیجئے. مثلا آپ بچے کو یہ ذمہ داری لگا دیجئے کہ آپ کو مثلا دوپہر کے کھانے کا دسترخوان جو ہے وہ آپ کو لگانا ہے، ٹھیک ہے، یا دسترخوان کے بعد جو ہے اس کو جمع کرنا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو مثلا اطراف میں جو چیزیں جو ہیں وہ مثلا کھانے کے دوران گر جاتی ہیں، اس کے متعلق ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ دیکھو اگر روٹی کا کوئی ریزہ ہو اس کو اٹھانے کا اتنا ثواب ملتا ہے، اور یہ جو ہے وہ پرندوں کی، چھوٹے جو حشرات ہیں ان کی غذا بنتی ہے، ہم اس کو کسی کیاری میں ڈال دیں گے اور اس سے کتنی زیادہ چونٹیاں جو ہیں استفادہ کریں گی. تو یہ آہستہ آہستہ آپ اگر یہ مسئولیت بچوں کو ان کی مثلا عمر کے تقاضے کے مطابق جو ہے گھر میں سے دینا شروع کریں گی تو یقینی طور پر بچہ اگر باہر جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں دسترخوان پہ کیسے بیٹھوں، دسترخوان کی صفائی کیسے کروں،
پانی مثلا کوئی مہمان گھر کے اندر آتا ہے، آپ مثلا بہت بڑی چیز نہ دیں، بلکہ بچوں کو یہ کہیں کہ آپ مثلا مہمان کو پانی جو ہے وہ سرو کریں، پانی مثلا پلائیں ان کو. اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی سی تو یہ چیزیں جب آپ بچوں کے اندر جو ہے وہ تدریجی لحاظ سے ان کے ذہن کو اتنا مثلا پختہ کر دیں گی، تو یقینی طور پر باہر جب آپ ان بہت سی ناہنجاریوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں بہت حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوگی. لیکن اگر ہم نے بچوں کو گھٹن کا ماحول فراہم کیا، ان کو کوئی کام کرنے نہیں دیا، ان کو کسی قسم کی ایکٹیویٹیز فراہم نہیں کی، ہر لحاظ سے محدود رکھا، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر جب نکلتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم مثلا بے قید و مثلا بند ہیں، ایک جیل میں تھے آزاد ہو گئے ہیں. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وہاں پر ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ وہی ہو جاتی ہیں کہ جو در حقیقت نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا ہمیں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بچوں کو آئندہ کے لیے تربیت کرنا چاہیے، بچوں کو ان کے مستقبل سے نزدیک کرنا چاہیے، ان کو اس کے متعلق بھرپور آگہی فراہم کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو میں آپ کی خدمت میں خانم منصوری یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور اس پروگرام نسیم زندگی کے توسط سے ہم اگر تہیہ کر لیں کسی بات کا، انسان اتنا اپنے آپ میں عزم پیدا کر لے کہ وہ خاص طور پر بچوں کے حوالے سے کہ وہ اس طرح سے گھر کا ماحول اور بچوں کی تربیت کو بہت سنجیدہ، ہر چیز کو اس کی، ایسا نہیں ہے. میں چونکہ ان موضوعات کو زیادہ پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث سے تربیت کے پہلوؤں کو جو ہے وہ نکالا جائے، تو ان میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ ہمیں بچوں کو علم سے نزدیک کرنا چاہیے، ان کو جدید علم سے نزدیک کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے دور کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مثلا نابلد نہ سمجھیں، اپنے آپ کو مثلا ایسا نہ سمجھیں کہ کسی دور کا نہیں ہوں. لہٰذا اپنے دور کے مطابق بچوں کی تربیت پہ انسان کو توجہ کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں پر میرے خیال سے ہمیں ساتھی بتا رہے کہ لینا ایک وقفہ اور چلتے ہیں حسن بھائی کی طرف. اور بالکل یہاں پہ ایک دو سوالات بھی آئے تھے، انشاءاللہ شامل کریں گے پروگرام میں. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے. اچھا، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم جو ہے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. بالکل. تو اپنے معزز مہمان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور زبردست گفتگو رہی. وقت کم تھا، اہم نکات کی طرف اس کم وقت میں بھی آپ نے اشارہ کیا، اور انشاءاللہ اس سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں.